ایک ایسا پلیس جہاں پہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ دل کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات تم نہیں سنو گے, کوئی برا کلام تم نہیں سنو گے, جہاں پہ صوفے بچھے ہوں گے, بچھونے ہوں گے, تمہارے لیے کشنز ہوں گے. اگر میں یہی آپ کو پریشان کرتا رہوں, وہ یہ کیوں نہیں چل رہا, پنکھا کیوں نہیں چل رہا, یہ کیا ہو گیا, ہم سب بند ہو گئے, یہیں کی ٹینشنیں پھال لی اور باہر کا ویژن دکھاؤں ہی نہ کہ گھنٹے بعد نکل جانا ہے, کوئی بات نہیں. صحیح مرد تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے, جو پیسے کما کے انہیں بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, جو گفٹ دیتا ہے انہیں کہ چلو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن میں مرد ہوں, میں تو اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. دیکھیں جو صحیح مرد ہے نا وہ اکیلا رہ لے گا لیکن بیگ نہیں کرے گا اٹینشن کہ مجھے توجہ دو, مجھے توجہ دو. اس کے لیے بہتر ہے اکیلا رہنا. تو جب فورگیو کر دیا تو کنویں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب کہہ دیا میں نے آج تم معاف ہو جاؤ, فورگیون, تو پھر دوبارہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, ارجنسی یا پرپس. سمجھیں ان دو چیزیں. کچھ لوگ صرف تبھی تبدیل ہوتے ہیں جب ارجنسی آتی ہے, سمجھ رہے. کچھ لوگ پرپس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, انہیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جو بے مقصد گزارتے ہیں وہ ارجنسی کے تھرو چینج ہوتے ہیں. جیسے مثال طور پہ جب تک تلوار سر پہ نہیں آ جائے گی وہ تبدیل نہیں ہوگی. ان کو ارجنسی کی عادت ہو, ہر چیز میں ارجنسی, وہ ری ایکٹیو بن جاتے ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو جو بصیرہ والا انسان ہے وہ مقصد پرپز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس کا پرپز کلیئر ہے. جیسے صحابہ تھے, وہ ان کی بصیرت اتنی تھی انہیں جنت نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, انہیں کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ سب فانی ہے, ختم ہو جائے گا, کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی نہیں پوری ہوگی, میکسیمم کتنا کما لیں گے, کیا کر لیں گے, میکسیمم کتنی پوزیشن مل جائے, کتنا زندہ رہ لیں گے. تو اصل تو آخرت ہے, اصل تو جنت ہے. جیسے آج جمعہ تھا تو تھوڑا سا میں تھکا ہوا تھا. کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہوتا ہے, ونڈز آف چینج چل رہا ہے, ہم گھر سے کافی دور ہیں, تو کبھی کبھی بندہ ذرا ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے. تو سورہ غاشیہ کئی بار سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. تو اس میں جنت کا آگے تذکرہ آتا ہے, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. تو جنت کی جب آیات آئیں سبحان اللہ, تو میں اتنا موو ہوا کیونکہ اس ٹائم میں اس فیز میں تھا تھوڑا سا سیڈ اور ڈاؤن. تو میں نے جب اس پہ غور کیا سبحان اللہ میرا موڈ بوسٹ ہو گیا. حالانکہ کئی بار سورہ غاشیہ جمعے میں پڑھی جاتی ہے لیکن بس کبھی کبھی انسان غور کرتا ہے نا. آج غور کیا تو میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک ایسا پلیس جہاں پہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ دل کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات تم نہیں سنو گے, کوئی برا کلام تم نہیں سنو گے, جہاں پہ صوفے بچھے ہوں گے, بچھونے ہوں گے, تمہارے لیے کشنز ہوں گے. یہ سارا سورہ غاشیہ میں سبحان اللہ. تو یہ ویژن ہے, بصیرت ہے, ایک دم بندہ پھر ٹھیک ہو جاتا کہ یار جب ریوارڈ یہ ہے تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نا ہم سب یہاں کمرے میں ہیں, سپوز اے سی نہ چلے, پنکھا نہ چلے, شدید گرمی ہے, تو میں آپ لوگوں کو ایک ویژن دکھاؤں گا, میں کہوں گا یار 1 گھنٹہ برداشت کر لو, پھر باہر ہی جانا ہے نا. تو یہ ویژن ہے, یہ بصیرت ہے. اگر میں یہی آپ کو پریشان کرتا رہوں, وہ یہ کیوں نہیں چل رہا, پنکھا کیوں نہیں چل رہا, یہ کیا ہو گیا, ہم سب بند ہو گئے, یہیں کی ٹینشنیں پھال لی اور باہر کا ویژن دکھاؤں ہی نہ کہ گھنٹے بعد نکل جانا ہے, کوئی بات نہیں, تو باہر نکل کے بہت اچھی چیزیں ہونے والی ہیں. تو پھر اس کا مطلب میں خود بھی پریشان ہوں, آپ کو بھی پریشان کر رہا ہوں, اور میرا چھوٹا سا ویژن ہے, مایوپک ویژن ہے. تو اس لیے بصیرت والے لوگ آگے کا سوچتے ہیں, آگے کا سوچتے ہیں. تو نمبر 1 وہ پرپس زندگی کے ساتھ. نمبر 2 لانگ ٹرم تھنکنگ, لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے. اور آج ہم سب شارٹ ٹرم ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے جلدی کی عادت ہے, جلدی امیر ہونا ہے, جلدی سکسیس چاہیے, جلدی چینج ہونا ہے, جلدی یہ چیز چھوڑنی ہے, جلدی باڈی بنانی ہے. دیکھیں وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ آج میں عادت چھوڑوں گا. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کی لانگ ٹرم تھنکنگ چیک کریں. جب وہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تو کیا دعا کی کہ اللہ اس شہر کو میرے اولاد کے لیے کیا بنانا, امن والا بنانا, اور اس میں فروٹس اگانا, ثمرات, اور یہ کہ یہاں کے جو رہنے والے ان کے دل میں میری اولاد کے لیے محبت قائم. یہ ہے لانگ ٹرم تھنکنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح آبی علیہ السلام ان کی لانگ ٹرم تھنکنگ دیکھیں. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے وزڈم دے, اتھارٹی دے,
والحقنی بالصالحین، رائٹیس کی کمپنی دے، صالحین کی کمپنی دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ ہے لانگ ٹرم تھنک. اور جتنے لوگ تا قیامت آنے والے ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کر، لانگ ٹرم تھنکنگ. اور تا قیامت کیا چلتا رہے گا؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، لانگ ٹرم تھنکنگ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک چیز برداشت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اس کے اثرات میری جنریشنز میں آئیں گے، جنریشنز میں آئیں گے. لانگ ٹرم تھنکنگ ہے نا، ویژن ہے، ویژن ہے کہ یار آج میں تنہائی میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یعنی سوچو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے گا. ٹھیک ہے. آج میں ذرا جہاد کر کے فجر پہ نماز پڑھوں گا، مسجد جاؤں گا، اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا آئیں گے. دیکھیں وہ واقعہ سورہ کہف کا، وہ جو یتیم بچے تھے ان کی دیوار تعمیر کر دی نا خضر السلام نے، گر رہی تھی تو بعد میں حکمت کیا بیان کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیک، ان کا باپ نیک تھا تو میرے رب نے حکم دیا کہ دیوار تعمیر کر دو، ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی دولت کو. تو علماء کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے ان کے جانے کے بعد بھی اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے. جیسے عبداللہ بن مسعود جب قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ بیٹا تیرے لیے کر رہا ہوں. ویژن تھا نا، لانگ ٹرم تھنکنگ تھی کہ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو یہ بصیرہ ہے. اس کے بعد آخری دو چیزیں، 10th از بگ ہارٹ، فارگیونیس، یہ جنرosity سے ریلیٹڈ ہے اور سیم چیز ہے، فارگیو کرنا، بگ ہارٹ دکھانا. ابو بکر صدیق ایون تو آپ کو پتا ہے باڈی میں بہت کمزور تھے لیکن صحیح مرد تھے، صحیح مرد تھے. کس کو معاف کیا؟ نہ صرف معاف کیا، اس کا سٹائپنڈ انکریز کر دیا. مستح، حضرت مستح کون تھے؟ جنہوں حضرت عائشہ کے جب پروپیگنڈا ہوا تھا واقعہ عفق، تو حضرت مستح خالہ زاد ہیں حضرت ابو بکر کے، تو حضرت مستح بھی انفارچونیٹلی شامل ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے میں، کچھ چہم گوئیوں میں، کچھ گوسپنگ میں. تو آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کو جب پتہ لگا تھا وہ کتنا روئی تھی، اور ابو بکر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ اس کو تو میں سٹائپنڈ دیتا ہوں، اس کی تو میں مدد کرتا ہوں. غریب صحابی تھے، مہاجر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، انہوں نے سٹائپنڈ بند کر دیا تھا نا. انسان تھے تو انسان ظاہرہ ایموشنل ہوتا ہے. اس میں ہمیں ایک اور بھی ظاہرہ چیز بڑی امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے. دیکھیں صحابہ بھی انسان تھے. جیسے یہ نیچرل ہے کہ کسی نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے تو اس سے آپ کٹ آف کر دیں، تو یہ نیچرل ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کو پتہ ہے عروہ بن زبیر سے 1 سال بات نہیں کی تھی. عروہ کون ہے؟ ان کے بھانجے. تقریباً 1 سال کا ذکر آتا ہے یا 9 مہینے کا ذکر آتا ہے. کس بات پہ؟ اصل میں حضرت عائشہ اتنی جنرس تھیں کہ امیر معاویہ نے آئی تھنک ان کو 1 لاکھ درہم یا اتنے کوئی درہم بھیجے ایز اے گفٹ، کیونکہ امیر معاویہ ازواج مطہرات کو سب سے زیادہ سٹائپنڈ دیتے اصطلاح ہو. تو حضرت عائشہ کو جب انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا تو انہوں نے فوراً سارا نکال دیا. اس پر عروہ بن زبیر ان کے بھانجے نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ مناسب نہیں کیا، پبلک میں کہہ دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انہیں ٹھیک نہیں کیا، اور اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے. تو اس پر حضرت عائشہ اتنا ناراض ہوئی کہ 1 سال یا 9 مہینے کا تقریباً آتا ہے بات نہیں کی ان سے. تو بعد میں پھر وہ صحابہ نے دوستی کرائی، صلح کرائی، تو پھر وہ بہت روئی بھی اس بات پر. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے اتنا کفارہ دیا اس بات کا، بہت ریگریٹ. تو اس سبب صحابہ بھی انسان تھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق نے اتنا بڑا دل کیا، اتنا حلم دکھایا کہ اب اس دن رونے لگے جب وہ آیت نازل ہوئی، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرو. تو انہوں نے سٹائپنڈ دوبارہ لگا دیا اور زیادہ کر دیا. تو دس از اے ٹرو مین. ٹھیک ہے کہ کوئی بات نہیں. آج دیکھیں ہمیں کس طرح کے لوگ، فولش لوگ ہمیں مردانگی سکھا رہے ہیں. یعنی ٹک ٹاکرز وہ باہر جاتے ہیں، تھوڑے ڈالر کمانا شروع ہوتے ہیں، ڈالرز کو یوں فلانٹ کرتے ہیں، پھر للکارتے ہیں چاچے کو، تائے کو، پھپھو کو کہ اے ویکھ تو مینوں کڑی نہیں دیندی سی نا، اے ویکھ. تو مطلب فولش پیپل آر ٹیچنگ اس. ٹھیک ہے. اپنی ویلتھ کو فلانٹ کرنا. تو صحیح مرد تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو پیسے کما کے انہیں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. جو گفٹ دیتا ہے انہیں کہ چلو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن میں مرد ہوں.
میں تو اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ صحیح. اور لاسٹ چیز ہے الاتقان. اتقان جو ہے یہ پرفیکشن سے نکلا ہے بیسیکلی, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے ایک روٹ ورڈ کے ساتھ, ناٹ ایگزیکٹلی اتقان, مجھے آیت بھول گئی ہے. وہ بیسیکلی کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورس کو پرفیکشن کے ساتھ یعنی بنایا ہے, یعنی نظام جو ہے, جو بیلنس کریٹ کیا, اللہ کو بہت پرفیکٹ بیلنس ہے. تو ماسٹری, اتقان کہتے ہیں ماسٹری کو. جیسے اگر آپ جاپنیز پرنسپلز پڑھیں, سامورائی پرنسپل, تو اس میں شوہاری یہ ایک پرنسپل ہے. شوہاری کہتے ہیں لرن کرنا اور ماسٹر کرنا, لرن کرنا اور ماسٹر کرنا. جیسے وہ ایک پرانی مووی ہے, موویز کو ریفرنس دیتا اس لیے دے رہا ہوں, پرانی مووی ہے کراٹے کڈ, 80s والی کی بات کر رہا ہوں, ابھی ماڈرن مووی کی نہیں, 80s والی کی. اس میں وہ جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے سامورائی, جو بھی وہ استاد ہوتا ہے اس کا, آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بچہ اس سے لرن کرنے آتا ہے تو اس سے کپڑے دھلواتا ہے دھوبی کی طرح. اس کو وہ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے یوں کرو پھر یوں مارو, وہ پورا اس کو ایک سٹائل سکھاتا ہے, یوں کر کے پھر یوں مارنا. تو وہ بچہ جو ہے نا 1 دن دھوتا ہے, 2 دن دھوتا ہے, 10 دن ہو جاتے ہیں, ڈیلی یہی ڈیلی یہی ڈیلی یہی, گھنٹوں گھنٹے گھنٹوں گھنٹے. تو وہ ڈیلی سوال کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. وہ خاموش رہتا ہے, وہ کہتا ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دن اسے غصہ چڑھتا ہے بچے کو, وہ اسے ہٹ کرتا ہے, ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ڈاج کرتا ہے اس کو جو بھی ہٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہٹ بیک کرتا ہے, تو وہ بچہ اس کو ڈاج کرتا ہے بالکل اسی انداز سے جیسے کپڑے دھونا سکھایا ہوتا, وہ موومنٹ سے ڈاج کرتا ہے. تو پھر اسے کہتا ہے ہن سمجھ لگی یہ ڈیلی میں کیوں کرواتا تھا. یعنی یہ پریکٹس ہے تیری, کپڑے بھی دھو, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ یہ پریکٹس ہے. تو شوہاری اس کو کہتے ہیں کہ پریکٹس کرتے جاؤ, ماسٹر کرتے جاؤ, پریکٹس کرتے جاؤ, ماسٹر کرتے جاؤ. جیسے جم میں ہم جاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں اور ماسٹر کر لیتے ہیں اس اسکل کو. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کہ جو صحیح مرد ہے ماسٹری شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. سلوپی مین, سست لوگ جو ہوتے ہیں نا, سست مین, وہ ماسٹر نہیں کر پاتے کسی چیز کو, بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں, رائٹ. تو یہ 11 ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 تھا المروءہ, کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر, جس میں ہے کہ ایک صحیح مرد اٹینشن کو بیگ نہیں کرتا. دیکھیں جو صحیح مرد ہے نا وہ اکیلا رہ لے گا لیکن بیگ نہیں کرے گا اٹینشن کہ مجھے توجہ دو, مجھے توجہ دو. اس کے لیے بہتر ہے اکیلا رہنا, ٹھیک ہے. نمبر 2 حکمہ. حکمہ کیا ہے, ان شارٹ کہ کب بولنا ہے کب چپ رہنا ہے, یہ حکمہ ہے. کس سچویشن میں کیا کرنا ہے, یہ حکمہ ہے. اوکے. نمبر 3 الحلم, ایموشنل ریسٹرینٹ, برداشت, حلم دکھانا. نمبر 4 الجود, جینروسٹی, دل بڑا کرنا, صرف بڑا کرنا. اور قوام کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے, قوام کو فورگیو کرنا ہے, لیڈر کو فورگیو کرنا چاہیے چیزوں کو. اس کے بعد کیا الامانہ, کہ وہ رسپانسبلٹی کو کیری کرتا ہے, پسند کرتا ہے, رسپانسبلٹی کو آگے لے کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا حیا, ماڈیسٹی. اس کے بعد 7 ہے تزکیہ, سیلف ڈسپلن. دین وفا, لائلٹی. پھر ہے بصیرہ, ویژن. اور اس کے بعد کیا ہے العفو, بگ ہارٹیڈنس, فورگیونیس, ٹھیک ہے. اور العفو جو ہے آپ کو پتا نا, جب ہمیں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. عفو ایک ایسی فارگیونیس کو کہتے ہیں جس میں چیز فارگیو بھی کی جاتی, فارگیٹ بھی کی جاتی ہے. دس از عفو, ٹھیک ہے. آئی نو فارگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن فارگیٹ سے مراد ہے کہ اس کو مینشن نہ کرنا دوبارہ. آپ کو ٹرو فارگیونیس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. اور لاسٹ تھا ماسٹری, یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹرو فارگیونیس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے, ابو سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جب اللہ کے احسانات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا, میرے رب نے مجھے پروٹیکٹ کیا, وہ پوری ایک لسٹ ہے آخری آیات میں سے, ٹھیک ہے. اس میں کنویں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ میں کنویں میں گرا, میرے رب نے مجھے وہاں سے نکالا. حالانکہ وہ بہت بڑا ایونٹ ہے یوسف اسلام کی لائف میں, آپ کو پتا ہے. تو علماء نے اس پہ تدبر کیا, اسکالرز نے, مفسرین نے, اور کہا کہ کیوں کنویں کا تذکرہ نہیں ہے. کیونکہ اگر کنویں کا تذکرہ کرتے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی. اللہ اکبر, یہ اس کا جواب دیا مفسرین نے کہ بھائی سامنے تھے, تو جب فورگیو کر دیا تو کنویں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب کہہ دیا میں نے آج تم معاف ہو جاؤ, فورگیون, تو پھر دوبارہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ٹرو مردانگی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان دا ریئل سینس مین بنائے. نو مشکل ہے لیکن بینچ مارک ہوں گے تو ان کو ہم چیز کریں گے انشاءاللہ, اور دوسروں کے لیے ایسا بنے, دوسروں کو سپورٹ کریں ان چیزوں